ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. قرآن کریم کا عنوان ہمارا سورۃ النساء آیت نمبر 48. یہاں اللہ رب العالمین نے شرک کے بارے میں بتلایا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کریں گے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. یعنی شرک کسی بھی صورت اس کی معافی نہیں ہوگی جب تک دنیا کی زندگی میں اللہ سے سچی توبہ نہ کر دی جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ اس کے علاوہ جو غلطیاں گناہ ہوئے وہ اللہ چاہے گا تو معاف کر دے. دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، اس کا شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے. غلطیاں، خطائیں، گناہ، کل جب اللہ رب العالمین کا دربار لگا ہوگا انسان کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، اللہ جو جو غلطیاں چاہے گا معاف کر دے گا سوائے شرک. شرک مکھی کے بر کے برابر بھی معاف نہیں کیا جائے گا الا یہ کہ اس کی دنیا کے اندر اللہ سے سچے دل سے توبہ کر دی جائے، اللہ سے معافی مانگنی جائے تو اللہ معاف کرنے والے ہیں. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ اللہ رب العالمین شرک معاف کر دے. کیوں؟ اللہ نے دنیا کے اندر کتاب اللہ میں ہمیں واضح طور پر پیغام دے دیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ رب العالمین نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اللہ جس کو چاہے گا اس کے علاوہ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ اس کو معاف کر دے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، اس نے بہت بڑا گناہ کیا اور اللہ کی طرف جھوٹ مانگا. شرک اس کی دو قسمیں ہیں، شرک اکبر، شرک اصغر. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے برابر کسی کی عبادت کرنے کی کوشش کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کو الہ، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا ماننا. تو شرک اصغر ہماری زبان سے ایسے ایسے الفاظ ادا ہوتے ہیں جو شرک اصغر بن جاتے ہیں. مثلا ہم کوئی کام کر رہے ہیں، نیکی کرنے کی اللہ نے توفیق دی ہے، ہم نیکی کر رہے ہیں، اس میں ہم تھوڑی سی ریاکاری دکھاوا لے ہیں، یہ بھی شرک ہے. نیکی کر رہے ہیں اللہ کے لیے، اپنے لیے، تاکہ اس کا ہمیں ثواب ملے، اس کا اجر ملے، نہ کہ ہم لوگوں کو دکھائیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں. جس طرح عرف عام میں ہمارے ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی چیز دینے کے لیے بندہ کیا ہے، 2-3 کیمرہ مین ساتھ ہوتے ہیں. پہلے بھی ایک تو اس کی عزت نفس مجروح کر رہے ہیں، دوسرا کیمرے پہ دکھا رہے ہیں ہم نے اس کو دیا. دینے والا تو اللہ رب العالمین ہے، اس نے آپ کو عطا کی ہے، آپ کو توفیق ہوئی ہے، آپ دے رہے ہیں، آپ دکھا رہے ہیں کہ میں دے رہا ہوں. یہ بھی شرک ہے. اور بہت سارے الفاظ ہیں جو ہم اپنی زبان سے ادا کر بیٹھتے ہیں تو شرک اصغر میں آ جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں شرک سے بچا کر. جس کا عقیدہ توحید پختہ ہو گیا اس کے لیے آسانی ہو جائے. کیوں؟ ہم جب نماز میں ہاتھ مانگتے ہیں اللہ رب العالمین سے تو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں.
اب اس کے بعد ہم باہر نکلے، لمبی تفصیل ہے کہ ایسے الفاظ کرتے ہیں جس طرح ہمارے لوگ اس کے عام میں کہہ دیتے ہیں مولا علی، مشکل کجا اور بہت سارے الفاظ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسان تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تب ان کی الگ الگ فضیلتیں ہیں۔ اگر ہم ان کو کہتے ہیں، کچھ لوگوں کا نظریہ ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، آیت الکرسی کے آخری الفاظ ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ کہتے ہیں اللہ نے خود فرمایا ہے کہ علی جو ہے عظیم ہے اللہ، نعوذ باللہ۔ یہ بہت بڑا شرک ہے۔ اب قرآن کریم کے الفاظ کو ان کے معنی کو تبدیل کر دینا، اس طرح ایک طبقہ بات آ گئی ہے، ہم پہلے بارے میں شروع سے پڑھتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، پہلے صفحے پہ۔ اس کا معنی تو یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کی مومنوں کی نشانی ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ایک ایسا مخصوص طبقہ ہے جنہوں نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ وہ آخری نبی پر یقین رکھتے ہیں، تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والا ہے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے قرآن کریم کے ایسے ایسے ترجمے کیے ہیں، لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں۔ تو یہ شرک کی قسمیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر عقیدہ توحید پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔